الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے تم جو بھی مال خرچ کرو پس والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر مستحق ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیکی کرو فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں انفاق کا ذکر ہے کہ خرچ کیا کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ سوال ہیں، خرچ کیا کریں اور کہاں خرچ کریں۔ خرچ کیا کریں اس کا ذکر بعد میں اشارتاً آیا۔ اللہ کہتے تم جو بھی نیکی کرو اللہ کے علم میں ہے۔ آپ روپیہ دیتے ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں، آپ سونا خرچ کرتے ہیں، آپ چاندی خرچ کرتے ہیں، آپ ویسے ہی کوئی کھانے پینے کی اشیاء خرچ کرتے ہیں، آپ گندم عشر میں دیتے ہیں، آپ جو بھی تم نیکی کرو اللہ کہتے ہیں میرے علم میں۔ اور کیا خرچ کریں اس کا جواب ایک دوسری جگہ بھی ہے، آگے بھی آئے گا۔ ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے اللہ نے فرمایا وہ خرچ کریں۔ عفو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ کو، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، حضرت جی خرچ کر رہے ہیں، باہر لگا رہے ہیں، مدارس پہ لگا رہے ہیں، مساجد پہ لگا رہے ہیں، گھر کی حالت، گھر کی خیریت کبھی دریافت ہی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ۔ قرآن پڑھانے والے کے لیے صرف میرے نبی نے ایک دفعہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اپنی بیوی کے لیے کیا فرما رہے؟ خیرکم خیرکم، تم میں سب سے بہترین، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے۔ ایسے ہے، یہ اخلاقیات ہمارے بہر کی حد تک ہوتے ہیں، گھر والوں سے پوچھو تو وہ بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اخلاق وہاں ٹھیک نہیں ہیں۔ حضور دو دفعہ فرما رہے ہیں، اور پھر میرے نبی نے فرمایا میں تم سب سے بہتر اپنی گھر والی کے ساتھ۔ میرے نبی کے بہر کے اخلاق بھی ہمارے سامنے ہیں، اور پھر گھر میں کیا اخلاق ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے اللہ تجھے اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر پھٹیک نہیں ہے، جو ہم بیوی کو کھلا رہے ہیں، جو ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا سب سے بہترین صدقہ اپنے گھر میں بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہو، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے وہ واجب بلکہ واجب صدقہ ہے، سب سے پہلا حق انہی کا ہے، اپنی بیوی بچوں کو کما کر کھلانا۔ تو فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ توکل کے خلاف ہے، رب پہ توکل نہیں رہا، بھروسہ نہیں رہا، جی پہلے خرچ کریں، وہ اور بات ہے، شاذ و نادر سے واقع ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹوٹل 6 درہم تھے، کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نے بیٹے کو بھیجا جاؤ اماں سے کہو 1 درہم اٹھا کے دے دیں۔ بیٹا آیا، بیٹے نے حضرت فاطمہ سے کہا امی جان بابا 1 درہم مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا باپا کو کہنا وہ تو آپ نے آٹے کے لیے گندم کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں غصہ آ گیا کہ میری مسز اور حضور کی بیٹی ہو کے اور اس کا بھروسہ ان 6 درہموں پہ آ جائے کہ آٹا انہی سے لینا، اللہ نہیں دیں گے۔ فرمایا ماما کو کہو 6 کے 6 اٹھا کے دے۔ وہ آئے، حضرت فاطمہ نے تو صرف یاد ہی دلوانا تھا، ان کے ذہن میں کوئی اعتراض تھوڑا تھا، انہوں نے 6 اٹھا کے دے دیے، لے جا۔ انہوں نے 6 کے 6 فقیر کو دے دیے۔ اب بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے کہ میں نے اونٹ بیچنا ہے، علی اونٹ خریدنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں خریدنا ہے لیکن ادھار لوں گا۔ جی کتنے کا لوگے؟ جی 40 درہم کا لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 40 درہم کا دینے کو تیار ہوں، ٹوٹا ہے ادھر باندھ۔ اب حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اونٹ باندھا اور چلے گئے۔ ایک تھوڑی دیر کے بعد صاحب اور آئے، جی اونٹ بیچنا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں بیچنا ہے۔ جی کتنے کا دو گے؟ میں 100 درہم کا دوں گا اور نقد دوں گا، پیسے نقد۔ انہوں نے کہا علی
تھوڑا مہنگا ہے. نہیں 100 درہم کا. اس نے 100 درہم دیے اور اونٹ لے کے چلے گئے. اور آپ نے 40 جس سے اونٹ پہلے لیا تھا اس کو دیا اور 60 لے کے واپس آ گئے. اور پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرے اللہ کہتے ہیں میں بدلے میں 10 دیتا ہوں. اور میں نے 6 لگائے, اللہ نے 60 دیے. اللہ نے ایک ایک کے بدلے 60 کا. وما انفقتم من خیر فہو یخلف. اللہ کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دے گا. ہم دنیا کے عام کسی بادشاہ کو اگر تھوڑا سا کھلا دیں, خرچ کر دیں, اس کو دے دیں, وہ کتنا نوازتا ہے. ہم تو اپنے حساب سے لگاتے ہیں نا, وہ پھر اپنی شایان شان دیتا ہے. او اللہ جو خزانوں کا بادشاہ ہے, جب ہم اس کی راہ میں لگائیں گے, اس کے لیے خرچ کریں گے, اس کی رضا کے لیے بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے, جہاں بھی خرچ کریں گے میرا اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. ہاں یہ ضروری نہیں کہ بدلہ پیسوں کی شکل میں ہی ہو کہ میں روپیہ لگاؤں 10 روپے ملے شام کو. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے 100 روپیہ ہم نے لگایا اللہ نے 1000 دے دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ ہم نے جو 100 لگایا پیچھے جو ہمارے پاس تھے اللہ نے ان میں برکت اتنی ڈالی, جو 1000 روپیہ ہمارے پاس پیچھے موجود تھا اللہ نے لاکھوں کا کام اس سے نکلوا دیا. برکت اللہ اتنی ڈال دیتے ہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے, کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اللہ وہ ہٹا دیتے ہیں. اگر وہ نہ ہٹتی لاکھوں روپیہ اس پہ لگ جاتے. تو اللہ بدلہ ضرور دیتے ہیں. بدلے کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا تم جو بھی خرچ کرو, کیا خرچ کرنا ہے جو ضرورت سے زیادہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, ایک دو اور صحابی ہیں بڑے صوفی صحابی, زہد و قناعت والے صحابی تھے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اگر تمہارے پاس 2 روٹیاں, ایک روٹی کھائی ہے, ایک روٹی فوراً خرچ کر دو. 2 سوٹ ہے, ایک سوٹ پہننا ہے نا, دوسرا تو اکٹھے تو نہیں پہن سکتے, فرمایا دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ تو اکا دکا ایسے صحابی ہیں جو بالکل زہد و قناعت پہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ انہیں کہہ دیا تھا تم جاؤ جا کر جنگل میں رہو, ہمارا ایسے عمل نہیں ہوتا اس پہ. فرمایا اگر یہ منع ہوتا اللہ وراثت کے احکام کیوں نازل کرتے. اللہ نے جو اتنے لمبے چوڑے احکام نازل کیے ہیں, بیٹی کو اتنا حصہ دو, بیٹے کو اتنا حصہ دو, مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مال چھوڑنے کی گنجائش تھی تو تب وراثت کے احکام نازل ہوئے. ہاں جمہور علماء, جمہور صحابہ, جمہور ائمہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے. میرے نبی علیہ السلام اپنی اپنی ازواج کو پورے پورے سال کا خرچہ دیا کرتے تھے, پورے سال کا اکٹھے کرتے. وہ تو ازواج تھی, وہ متقی تھی, وہ پرہیزگار تھی, وہ امہات المؤمنین تھیں. وہ ان کا اپنا تقوی, توکل اور ان کی اپنی باتیں تھیں. وہ بھی کیا ہوتا تھا سال سے پہلے کیا وہ چند دنوں میں ہی خرچ کر ڈالتے تھے, ان کی اپنی مرضی ہوتی. میرے نبی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے سال بھر کا خرچہ ہم نے رکھا, یا مہینے بعد ہماری انکم آتی ہے مہینے کا خرچہ ہم نے رکھا. اب جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں, مساجد پہ لگائیں, مدارس پہ لگائیں, غریبوں پہ لگائیں, یتیموں پہ لگائیں, مسکینوں پہ لگائیں. اور یہاں میرے اللہ نے جو مصرف بتائے ہیں کہ خرچ تم نے کہاں کرنا ہے, تو فرمایا فللوالدین, پہلا خرچ جو تم نے کرنا ہے اپنے والدین پہ کرنا ہے. دیکھیں خرچ کی 2 صورتیں, ایک تو ہمارے اوپر صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہو گئی, عشر ہو گیا, یہ صدقات واجبہ میں سے ہم اپنے والدین کو نہیں دے سکتے. نہ اصول پر زکوٰۃ لگتی ہے, نہ فروع پر زکوٰۃ لگتی ہے. باپ دادا اوپر جتنے چلے جائیں, اماں نانی اوپر جتنا چلے جائیں, ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور نہ ہی فروع پر جو ہم سے پیدا ہوتے ہیں, بیٹا پوتا, ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیٹی نواسی, ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ دوسرے صدقات نافلہ جو نفلی صدقات ہیں نا, یہ ان کی بات ہے. یعنی جو ہمارے پاس پیسے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, ہم نے ویسے خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کریں. اللہ نے فرمایا پہلا مصرف تمہارے امی ابو ہیں. میرے نبی کے پاس ایک صحابی آ گیا نا, حضور میرا باپ پوچھتا تک نہیں, میرا مال لے لیتا ہے, میری چیزیں لے لیتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اس کے ابو کو بلوایا اور دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار کہے. میرے نبی کی خدمت میں جب پہنچے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تو نے اشعار دل میں سوچے نا وہ ذرا مجھے سن. اس نے بڑے دکھی اشعار تھے سنائے. میرے نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے. میرے نبی نے فتویٰ دیا, جا انتا و مالکا لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال
تیرے باپ کا ہے، تو شکایتیں لگاتا ہے کہ میرا باپ بن پوچھے لے لیتا ہے، اور تو اور تیرا مال ہے ہی تیرے باپ کا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ والدین ہے، اور والدین کی خدمت کرنا اگر وہ غریب ہیں ہمارے ذمے فرض ہے، فرض، واجب نہیں، نفل نہیں، مستحب نہیں، فرض ہے، نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا۔ وہ 7ویں کی نا اردو کے سبق میں نا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اردو کے سبق میں وہ لکھا ہوا ہے، ایک کسان کا واقعہ۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، بادشاہ کا ادھر گزر ہوا، اور تیرا نظام کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا جو کھیت کی انکم ہوتی ہے نا، میں اس کے کچھ حصے بنا لیتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ میں دوبارہ لگاتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے میں قرضہ دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں قرضہ لیتا ہوں۔ کچھ قرض میں اتارتا ہوں، کچھ قرض میں اپنے اوپر چڑھاتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ 4 حصے ٹوٹل بنا۔ انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتا ہے وہ بھی سمجھ آتا ہے، ایک حصہ جو باغ میں دوبارہ لگاتا ہے وہ بھی سمجھ آتا ہے، جو تو کہہ رہا ہے میں قرض اتارتا ہوں اور قرض چڑھاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو میں اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں نا، یہ تو میں قرض دے رہا، اور جو میں اپنے والدین کو دیتا ہوں یہ میں قرض اتار رہا۔ 4 حصے بناتا تھا، ایک حصہ اپنے والدین کو دیتا تھا، ایک حصہ اولاد کو، ایک حصہ باغ میں لگاتا تھا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ دیتا بھی تھا۔ ہمارے اندر وہ توکل تو نہیں، لیکن والدین پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ بس جی ہماری شادیاں ہوئیں، الگ تھلگ ہوئے، بس ہم کہتے ہیں جی ہمارے بیوی بچے، بس یہ پوچھا جائے گا ہماری ماں ترستی رہتی ہے، ہمارا باپ ترستا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی بیٹا ہمیں بھی کھلائے، ہمیں بھی کھلائے۔ یہ ہمارا شرعی حق۔ اللہ نے بتایا کہ جو تم نے خرچ کرنا ہے نا، پہلا حق کون ہے؟ والدین کے لیے۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا والاقربین، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار پہ خرچ کرنے کے اللہ 2 اجر دیتے ہیں، ایک خرچ کرنے کا ثواب بھی اور ایک صلہ رحمی کا ثواب بھی۔ اور عام بندے پہ خرچ کریں تو ایک ہی چیز کا اجر ملتا ہے، جو ہم نے خرچ کیا اسی کا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا نہیں ملتا۔ والیتاما، یتیموں پہ خرچ کریں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا بچپنے میں سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ یتیم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے دنیا کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ دنیا کے گھروں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یتیم رہتا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ والمساکین، مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ کماتا ہے لیکن کمائی اس کی خرچ پورا نہیں کرتی اس کا، یہ مسکین ہوتا ہے۔ مسکین مانگتا نہیں ہوتا، مسکین کو پہچاننا ہوتا ہے بھئی یہ غریب آدمی ہے، عیالدار ہے، بیوی بچے زیادہ ہیں، خرچ بیچارہ جتنا کماتا ہے پورا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تعاون کر دیا کرے، یہ مسکین ہوتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، مسافر چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ سفر میں ہو، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور کوئی سورس نہیں ہے اس کے پاس پیسے منگوانے کا، تو اس پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے مصارف بتایا کہ خرچ کہاں کرنا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق۔